فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ بھی میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، عام مسلمان ہوں۔ یعنی اللہ کے ہاں سب سے بہتر بات کس کی ہے؟ داعی الی اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ محنت عطا فرمائی، اچھا مقصد کے درجے میں عطا فرمائی۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا یہ میرا راستہ ہے۔ راستہ اسے کہتے ہیں جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچا کرتا ہے۔ پشاور روڈ کو پشاور روڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر چل کر پشاور پہنچا جاتا ہے۔ بنو روڈ اس لیے بنو روڈ ہے کہ اس پر چلنے والا بنو تک پہنچ جائے گا۔ اس طریقے سے جہاں بھی ہو تو راستہ اسے کہتے ہیں جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچا کرتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو منزل تک پہنچنا، ہم سب کی منزل کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ راستہ کیا ہے؟ فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے راستہ میرا اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور صرف میرا نہیں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی ہے، میرے ماننے والوں کا بھی ہے۔ ہم سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہم سب کا راستہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر کا تھا۔ تو اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد کون کون بنائے گا؟ جی سب بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے مقصد ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی کام آ جائے تو پھر 2.5 گھنٹے چھوٹ جاتے ہیں، ہے نا؟ کوئی تھوڑا سا تقاضا آ جائے تو گشت رہ جاتا ہے، تھوڑا سا تقاضا آ جائے تو سے روزہ رہ جاتا ہے۔ ہاں تو بھائی مقصد کو تو انسان ہر حال میں کیا کرتا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک کام اور کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مزاج کو بھی بدلنا پڑے گا۔ دعوت کے لیے اپنے مزاج کو بھی، ہمارے پیغمبر سب سے بڑے داعی تھے اور ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں نرم کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم سخت باتوں والے ہوتے، گالی دے دینا، ڈانٹ دینا، ہے نا، اور غلیظ القلب، سخت دل، کسی کے ساتھ باتیں بند، کسی اس کے ساتھ جھگڑا، اس کے ساتھ جھگڑا، پتہ نہیں کیا کچھ محلے میں۔ ہم کہتے ہیں نا محلے کا کام مشکل ہے، خروج آسان ہے اور محلہ مقامی کام مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خروج میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں، کیا کرتا ہے، اور مقام پر سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ غلیظ القلب، اگر فرمایا تم سخت دل ہوتے، سخت باتوں والے ہوتے تو پھر یہ تمہارے ارد گرد نہ رہتے، یہ تم سے بکھر جاتے۔ کیا مطلب؟ جہاں پر بھی ایک آدمی سخت زبان اختیار کرے گا، سخت دل والا ہوگا، لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ آج دیکھیں ہر علاقے کے اندر تبلیغ والے بہت ہو گئے، ہے نا؟ 10 اور 15 یہ تو عام مسجدوں کے اندر ہیں۔ ہمارے کوہاٹ میں ایسی مسجدیں ہیں جس میں 100 تک پرانے ساتھی ہیں چارماں والے، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں 500 اور 1000 ہے ایک مسجد میں، لیکن اس کے باوجود مقامی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے محترم دوستو، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے نا؟ یعنی ہمارے اندر لوگوں کو لینے والی صفت نہیں رہی، لوگوں کو قریب کرنا، وہ پیغمبر کی وہ صفات جس سے لوگ قریب آیا کرتے تھے، وہ چیز نہیں رہی۔ تو پیغمبر کے قریب کیسے لوگ جاتے تھے، کیسے قریب ہوتے تھے؟ وہ ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہوتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے ہیں،
दोपहर का टाइम आया और दोपहर का टाइम आया ना, तो एक जगह इन्होंने आराम का इरादा किया। अब जब आराम का इरादा किया तो वहाँ तो वैसे भी गर्मी भी होती है और दरख्त भी ऐसे ही हाल होता है। तो कहने लगे एक दरख्त ऐसे था जिसका साया घना था, तरकनहा ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए छोड़ दिया। तो कहने थोड़े से सोए थे, आवाज़ लगी फिर जमा हो जाओ। हम जमा हो गए। अब देखा कि एक आदमी है और आराबी है, देहाती है, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब मैं सोया मैंने अपनी तलवार दरख्त में लटकाई, ये आया, इसने तलवार उठाई और उसको म्यान से निकाला, हरकत से आंख खोली तो इसने हम हाथ में तलवार, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे मैं यमनऊका मिन्नी, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आला अखलाक वाले थे और आला यकीन वाले थे। फौरन कहा अल्लाह। फसक़त अस्सैफ़ु मिन यदिही, तलवार इसके हाथ से गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली, फरमाया फमन यमनऊका मिन्नी, अब तुम्हें वो मुझसे कौन बचाएगा। अब वो तो वैसे ही बेदीन था, वो कौन सा यकीन वकीन वाला था। वो कहने लगा कुन खैर आखिज़िन, आप बेहतरीन तलवार उठाने वाले बन जाए, यानी मुझे माफ़ कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक तबलीग का उसूल था कि जो भी बात सुनो उसको, जो हदीस सुनो उसको अपने ऊपर फिट करो। क्या ख्याल है अगर हमारा जानी दुश्मन हो और हमारे ऊपर हमला आवर हो जाए, किसी तरीके से उसकी पिस्तौल उसके हाथ से निकल कर हमारे हाथ में आ जाए, तो उसको 4 महीने की दावत देंगे जी? हाँ जी, हाँ, या कहेंगे कि बस इसके बाद पता नहीं क्या होगा, अभी इसको निपटाओ। यानी ये आदमी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नऊज़ुबिल्लाह कत्ल की फिक्र में है और हमारे पैगंबर इसकी जन्नत की फिक्र में है। वो जो दुश्मन है ना, और जानी दुश्मन है, उसके बारे में भी दिल का जज्बा यही है कि जन्नती बन जाए। हमारी तो अगर हमारे इलाके में किसी से नहीं लगती है ना, हाँ, गश्त करते हैं उसके ऊपर। गश्त तो दूसरी बात है, अगर हम मुतकल्लिम हो, चलते चलते वो सामने आ गया, हाँ, तो यूं करके एक कंधा मारते हैं दूसरे पुराने साथी को कि भाई इससे तुम बात करो, हाँ, मेरी तो आपस में इसके साथ बातें बंद हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, इससे वहाँ दीन फैल रहा था, और यही चीज़ें हैं जो हमारी दीन के लिए रुकावट बनी हुई। तो हमारे पैगंबर इस फिक्र में है कि इसकी जन्नत बन जाए, हाँ, और वो इस फिक्र में है कि इनको कत्ल करो। देखिए, इससे जहन बदलते हैं, इस चीज़ से जहन बदलते हैं। अल्लाह ने भी फरमाया कि बुराई को अच्छाई से दफा करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। फरमाया फिर होगा क्या कि तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी है वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। अब होता ये है कि जिसने हमारे साथ बुराई की होती है तो हम उसका जवाब अच्छाई से तो दूसरी बात है, हाँ, उससे बढ़कर जो है ना क्या करते हैं, बुराई से देते हैं। यही चीज़ गलत है। जहाँ इंसाफ है ना, वहाँ भी है कि अगर उसने आपका एक दांत तोड़ा है तो आपने एक ही तोड़ना है, दूसरा नहीं तोड़ना। दूसरा तोड़ेंगे तो आप जालिम बनेंगे। हाँ, वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, अगर तुम सब्र करोगे तो फिर ये सब्र बेहतर है, ये भी छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक, लेकिन इससे आगे नहीं। हाँ, ये जो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, हाँ, ये हमारे उर्दू के मकूले हैं।
کوئی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. تو اب اس نے اچھا پھر انکار کیا. اس نے کیا کہا؟ میں کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا. اب اگر کوئی ایسا ہوتا ہم کہتے بس اب تو حجت تام ہو گئی ہے. اس نے یہ کہا کہ میں کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن نہ تو آئندہ آپ سے لڑوں گا اور نہ کسی ایسی قوم کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑنے والی ہوگی. تو فخلّ سبیلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا جب چھوڑ دیا نا، یہ آدمی اپنے قوم کے پاس واپس گیا تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے بہتر کی طرف سے آیا ہوں. میں تمہارے پاس لوگوں میں، اب یہ ہے کون؟ پیغمبر کا جانی دشمن ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، اس کی طرف سے. والفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فرمایا فضیلت اسے کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن دے. دوست تو ویسے بھی دوست کی تعریف ہی کرتا ہے. تو یہ جو اخلاق تھے اس سے دین پھیلا کرتا تھا. آج ہمارے یہ اخلاق نہیں رہے. ہمیں ہر ایک کو قریب کرنا ہے اور ہر ایک کو، اور کس لیے؟ اللہ کے لیے. اس کی جنت بنے، یہ جہنم سے بچے. ہمارے پیغمبر کی یہی فکر تھی. اس کے لیے کیا ہے بھئی، اگر کوئی آدمی غلطی کرے تو بھی اس سے صرف نظر. دیکھیں اچھا یہ ممکن ہے لیکن نہی المنکر بھی کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہی المنکر کا بھی طریقہ ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ جو ہے نا وہ، میں ریل گاڑی میں کراچی سے پشاور کے لیے بیٹھا تو کہنے لگے ایک سامنے ایک ساتھی تھا، ایک آدمی تھا، سواری تھی، اس کے گلے کے اندر ایک ہار تھا جو غلط تھا. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کون سا شرک کیا ہوا ہے، یہ کون سا کفر کیا ہوا ہے. کہتے میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ ہے کہ اس کا اکرام کرتا تھا. کوئی اسٹیشن پہ اترتا تھا، کوئی چیز اپنے لیے لیتا تھا، تھوڑا اس کو بھی سامنے کر دیتا تھا، بھئی یہ کھا لیں. اس طریقے سے کرتے کرتے ٹائم تو کافی تھا گاڑی کا، یعنی تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ کا سفر تھا. تو کہنے لگے اس طریقے سے کرتے کرتے میں نے اس کے ساتھ اپنا تعلق بنایا. اور جب اس کے ساتھ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا میرے ساتھ دل لگ گیا ہے، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. میں نے یہ کہا کہ یار آپ کے گلے میں جو ہار ہے نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. کہتے اس نے یوں کر کے اس ہار کو توڑا اور وہ ریل گاڑی کے جو ہوتی نا کھڑکی، اس سے باہر پھینک دیا. اب ہم کسی کو، اچھا یہ مثال کے طور پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سے کم، لیکن مجمع ہے، اس مجمع کے اندر آپ کسی کو ڈانٹیں، تم نے یوں کیا، تم نے یہ کیا، یہ کر لیا، وہ کیا. تو وہ عربی کا مقولہ ہے کہ جس نے مجلس میں نصیحت کی اس نے اس کو رسوا کر دیا، اور جس کو جو ہے وہ کیا تنہائی میں نصیحت کی اس کو مزین کر دیا. تو اب آپ نے کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھی، اب اس کے بعد یعنی اس کے ساتھ تعلق بیٹھانا چاہیے، دوستی لگانی چاہیے. جب آپ کو پتہ چلا کہ اب اس کا میرے ساتھ تعلق بن گیا، اس کو اتنا کہہ دیں کہ بھئی یار یہ آپ کام کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ عالم ہیں تو اس کو کہہ دیں بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ عالم نہیں، بھئی علماء سے پوچھ لو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس طریقے سے کہ اس کی وہ غلطی بھی دیکھیں، مَن رَأَىٰ مِنْکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ. کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم میں سے جو، یہ فضائل اعمال میں بھی ہے، فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اگر ہاتھ سے تبدیل کر سکتے ہیں تو تبدیل کر دے. تغییر کا لفظ آیا ہے. تغییر کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیں یہ میرا ہاتھ یوں ہے نا، یہ یوں ہو جائے، یہ بدل گیا۔ کیا مطلب کہ وہ برائی آپ نے دیکھی، وہ برائی سے اچھائی آ گئی تو یہ تبدیلی آئی، اور اگر آپ نے اس کو ایسے وہ کیا کہ وہ اسی برائی پر اور اڑ گیا تو یہ تغییر نہیں ہوا۔ عمومی طور پر ہم جو ہے نا جو کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اور اپنی برائی پر پکا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ یعنی ایک برائی کر رہا ہے اور اس برائی پر وہ اصرار کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے، اس کو دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا کہ اوہ حدیث میں آتے ہیں ایسے ایسے پاؤں جہنم میں جلیں گے۔ اس نے کہا دفع کرو ایسے اسلام کو۔ اب جب اس کے پانچے جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، وہ فاسق تھا، گناہ گار تھا، اور جب اس نے اسلام کو گالی دی تو وہ کافر بن گیا۔ کس نے بنایا؟ یعنی ہم اس کو دعوت کس طریقے سے دینی ہے، کسی کو برائی سے کس طریقے سے روکنا ہے، کسی کو اچھائی پر کیسے لانا ہے، ان سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جو ہے نا وہ اکثر پرانے ساتھی ہیں، تو ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی ہمارے بیان سے متاثر ہو جائے، ہماری ترغیب سے متاثر ہو جائے، وقت لگا لے، وہ سب ہمیں کارگزاری سناتے ہیں۔ جی آپ نے یوں بیان کیا، میرا دل بدل گیا، میں نے 4 مہینے لگا دیے، میں نے 2 چلے لگائے، پھر میں نے بیرون کا سفر کیا۔ ایسی کارگزاریاں سب پرانے ساتھیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو لوگ ہماری جو ہے نا بد اخلاقیوں کی وجہ سے تبلیغ کے کام سے کٹ جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی کارگزاری نہیں سناتا۔ تو ہم سب کہتے ہیں جی میں نے جب اتنے سال تبلیغ میں لگائے نا، اتنے لوگ میری دعوت سے تبلیغ میں لگے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے اتنے عرصے کی تبلیغ سے لوگ جوڑے زیادہ تھے کہ کٹے زیادہ تھے۔ اس لیے کیا ہے مولانا جمشید صاحب کی بات کہ ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہم سب کا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ دشمن ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے اعمال کو برباد کرے۔ اب کیسے برباد کرتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کی برائیاں دکھاتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، اس نے یوں کیا، اس نے یوں۔ اچھا ایک دوسری بات بھی ہے، اللہ معاف کرے، دیکھیں جب بھی ہم کوئی بات سنیں تو اس کو کسی اور کو کہنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات تو یہ بھی سوچنا چاہیے، سننے سے پہلے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ بات اس کا مجھ سے تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تعلق ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے سننے کی، غیبت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سن لی، آگے کرنے سے پہلے ہم تحقیق، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کریں، یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ یہ بیماری عمومی طور پر ہم سب میں ہے۔ اچھا دیکھیں وہ جو اس میں آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، تو اس میں کچھ تھے لگانے والے، کچھ تھے بغیر تحقیق کے آگے پہنچانے والے۔